بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان محسن کائنات آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گم ہو جانے کی خبر سے ایک بت کا سجدے میں گر جانے کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مکمل کر لی تو انہیں لے کر ان کے دادا حضرت عبد المطلب کو دینے کے لیے مکہ مکرمہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں حتیم کے پاس لے گئیں۔ حتیم کے پاس انہوں نے آواز سنی کہ اے حتیم، تجھ پر آج بہت مہربانی ہوئی کہ تجھ پر نور کی سخاوت ہوگی اور تو آج بلائی روحوں کی منزل بنے گا۔ اس سے قبل حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق سرر کا واقعہ ہوا اور وہ بہت خائف رہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتی رہتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آواز سنی تو حیران ہوئی کہ اس وقت تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آواز کی تلاش میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بٹھا کر نکلی اور ہر جانب سے بلند آوازیں ان کے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، لیکن آواز والا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران و پریشان واپس لوٹی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر موجود نہ پایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غم کی شدت سے نڈھال ہو گئیں اور رونا شروع کر دیا کہ میرا یہ گوہر مجھ سے کون لے گیا؟ اہل مکہ نے کہا کہ ہمیں تو اس کا کچھ علم نہیں ہے اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ یہاں کوئی بچہ موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدائی کے غم میں اتنے آنسو بہائے کہ دیگر لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں شریک ہو گئے، اور اس دوران ایک بوڑھا عربی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور شدت غم کی وجہ سے دریافت کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا ہوں اور انہیں ان کے دادا کے سپرد کرنے آئی تھی۔ حتیم میں مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں تو میں بچے کو چھوڑ کر ان کی آوازوں کے متعلق معلوم کرنے نکلی۔ جب واپس آئی تو بچہ یہاں موجود نہیں ہے۔ میں اسی وجہ سے پریشان ہوں کہ اس طرح مجھ پر کیے گئے اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تم غم نہ کرو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں جو اس بچے کے متعلق ہمیں بتا دے گا۔ حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئیں اور وہ بوڑھا انہیں مکہ مکرمہ کے مشہور بت عزا کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا کہ ہم اپنے گم ہونے والوں کا علم اسی سے پاتے ہیں۔ پھر بوڑھے نے اس بت کو سجدہ کیا اور کہا کہ اے عرب کے خدا، نعوذ باللہ، ہم نے تیری وجہ سے بے شمار ہلاکتوں سے نجات پائی اور تیری مہربانیاں اہل عرب پر بے شمار ہیں اور تیرا حق ادا کرنا ہم اہل عرب پر لازم ہے۔ یہ اپنے گمشدہ بچے کے متعلق جاننا چاہتی ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو ہی اس بوڑھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو بت اوندھے منہ گر پڑا اور کہنے لگا کہ تو اس بچے کو کیوں تلاش کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہوں گے؟ جو واقعات بت پرستوں نے ہمارے ساتھ دیکھے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس نام والے کی وجہ سے ہمارا یہ مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، اور کوئی انسان اگر اژدہے کی دم کو مسلے تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آب و تاب کے سامنے ہماری شان مان پڑ چکی ہے۔ بوڑھے نے جب اس بت کی باتیں سنی تو گھبرا کر اپنی لاٹھی پھینک دی اور کانپنے لگا۔ سامعین کرام، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بت کی باتیں سنی تو بولی کہ اگرچہ اس وقت میں مصیبت میں مبتلا ہوں اور میں حیران ہوتی ہوں کہ مجھ سے ہوائیں باتیں کرتی ہیں، کبھی پتھر مجھے ادب سکھاتے ہیں، کبھی اس بچے کو غیب سے کچھ لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں،
میں کس کے سامنے فریاد کروں؟ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ میں ان کے معاملات کو جو میرے ساتھ پیش آئے انہیں راز رکھنا چاہتی ہوں۔ میں بس اتنا کہتی ہوں کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی، اگرچہ لوگ مجھے پاگل ہی کیوں نہ سمجھے، نعوذ باللہ۔ بوڑھا بولا کہ اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو اس کی جانب سے فکر مند نہ ہو، وہ گم نہیں ہوگا بلکہ ایک عالم اس کی عظمت میں گم ہو جائے گا۔ تو نے دیکھا نہیں کہ یہ عظیم بت بھی تیرے بچے کے نام کے آگے سرنگوں ہو گیا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں اس سے عجیب واقعہ کوئی نہیں دیکھا۔ ان کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے والوں کا انجام برا ہوگا، اور جب بتوں کا یہ حال ہے تو ان کے پجاریوں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رونے کی آواز حضرت عبد المطلب نے بھی سن لی اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ سامعین کرام، آپ بھی شدت غم سے نڈھال کعبہ کے دروازے پہ آئے اور کہا کہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ میرا اہم راز بنوں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے پر تیری مہربانی کے آثار دیکھے ہیں، اگرچہ وہ ہم میں سے ہی ہیں، لیکن یہ آثار ہم میں سے کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ ان کو بچپن سے ہی جو فضیلت عطا ہوئی ہو کسی کو 100 سال کی عبادت کے بعد بھی عطا نہیں ہوتی۔ میں ان کو سفارشی بناتا ہوں اور ان کے طفیل، ان کے حالات سے آگاہی چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو کعبے کے اندر سے جواب آیا کہ تم ان قریب ان کا چہرہ دیکھ لو گے، وہ 200 فرشتوں کی جماعت کے ہمراہ اور ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہم ان کے ظہور کو عالم میں مشہور کر دیں گے اور باطن کو سب سے پوشیدہ رکھیں گے۔ پانی اور مٹی کے سے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہیں ان کے مختلف مراتب ہیں۔ کبھی اس سے ہم نے شاہ پیدا کر دیے اور کبھی اس سے عاشق پیدا کر دیے۔ اس خاک سے لاکھوں عاشق اور معشوق پیدا کیے جاتے ہیں جو عشق کی وجہ سے نالہ و فریاد میں مصروف رہتے ہیں۔ ہماری یہ کارنامے منکروں کے انکار کے باوجود جاری و ساری ہیں۔ مٹی کو یہ فضیلت اس کی فروتنی کی وجہ سے عطا کی گئی ہے کہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ زمین کا ظاہر غبار آلود ہے لیکن اس کا باطن پر انوار ہے جس سے لال و گل رونما ہوتے ہیں۔ زمین کا ظاہر پتھر لیکن اس کا باطن موتی ہے۔ اس کی ظاہری صورت باطنی خصوصیات کو چھپائے ہوئے ہے اور منکر ہے، لیکن اس کا باطن کمالات سے بھرپور ہے۔ سامعین کرام، ظاہر اور باطن کی جنگ جاری ہے۔ کبھی ظاہر غلبہ پاتا ہے اور کبھی باطن غالب آ جاتا ہے۔ بدصورت مٹی ہے۔ حسین و جمیل مخلوق کا پیدا کرنا اس کے باطن حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین بظاہر روتی ہوئی صورت کی مانند ہے لیکن باطن میں مسرتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے چھپے ہوئے کو ظاہر کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر کے انسانوں کی باطنی خوبیوں کو نکھارتا ہے۔ زمین نے بے شمار باکمال فرزند پیدا کیے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی پیدا نہیں کر سکی۔ زمین اور آسمان کے ملاپ سے جب آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نے زمین کو عروج عطا کیا کیونکہ اس کے ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور جس کے ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی جنگ ہو اس کی روح پر نور ہوتی ہے اور اس کے نور کو زوال نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، حضرت عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو انہیں آواز آئی کہ غم نہ کرو، وہ فلاں میدان میں فلاں درخت کے نیچے ہیں۔ حضرت عبد المطلب قریش کے سرداروں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سردار ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی فضائل کے مقابلے میں نسبتی فضیلت ہیچ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جوہر نسب سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخلائق پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو معمولی انعام بھی سورج سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ
بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گمشدگی کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس دو جہاں کو جو سعادت نصیب ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ دونوں جہاں بے رونق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رونق عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری کمالات سے تو ہر کوئی بخوبی آگاہ ہے، مگر آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات اور روحانی تصرفات سے آگاہ ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو شخص اپنے باطن کو ظاہر پر غالب کر لیتا ہے وہی اس راز سے آگاہ ہو سکتا ہے، اور آقائے دو جہاں محسن کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ایسا نور ہے جسے کبھی زوال نہیں آئے گا۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بیان پسند آیا ہوگا اور آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ شکریہ۔